الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم پارہ 9 سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 171 171 یہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا وہ سائے بان ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ کہیں تم پرہیزگار ہو۔ جب بنی اسرائیل نے تکالیف شاقہ کی وجہ سے تورات کے احکام قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر تھی، یعنی 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا پہاڑ اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر اس طرح کہ بایاں رخسار اور ابرو تو انہوں نے سجدے میں رکھ دی اور دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں گر ہی نہ پڑے۔ چنانچہ اب تک یہودیوں کے سجدے کی یہی شان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اترنا بھی اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو تمام احکامات پر عمل آسان ہو گیا۔ آزاد طبیعت ایک دم سارے احکام کی پابندی میں دقت محسوس کرتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔